سب سے پہلا سوال جو لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ سرفراز بنگلزئی کون ہے؟ جی، میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے، والد کا نام عبدالغنی بنگلزئی ہے۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ مستونگ کے علاقے اسپرنجی سے ہے۔ میٹرک کے بعد میں نے 1991 میں محکمہ خوراک میں ملازمت اختیار کی۔ 1991 کی سے لے کر 2009 تک میں محکمہ خوراک میں ملازمت کرتا رہا۔ 2009 میں پھر میں مسلح جوہد کا حصہ بنا۔ گورنمنٹ جاب سے یہ دہشت گردی والا سفر یہ کیسے ہوا؟ یہ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ کس نے آپ کو مائل کیا؟ کس نے آپ کو راغب کیا؟ کب یہ معاملہ شروع ہوا ذہن سازی کا؟ یہ معاملہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے سے میں بی ایس او میں تھا اور اپنے اسکول کا یونٹ سیکرٹری تھا۔ وہاں پہ بی ایس او کے ساتھی آتے تھے، کافی لیکچرز دیتے تھے۔ بچپن سے ہی ذہن سازی کی گئی اور بعد میں 2009 میں جب میں نکلا اس وقت بھی میری ذہن سازی کی گئی اور میں یہ ہے کہ اس راستے پہ نکل پڑا۔ کافی عرصہ میں نے پہاڑ میں گزارا۔ 2017 میں افغانستان چلا گیا۔ آپ نے بار بار کہا کہ یہاں سے لوگ افغانستان چلے جاتے ہیں، آپ بھی اپنی فیملی کو افغانستان لے گئے تھے اور باقی کچھ آبویسلی ہمارے ایسٹرن جو نیبر ہے، مشرقی ہمارا ہمسایہ انڈیا، اس کا بھی بہت زیادہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بہت ہاتھ ہے دہشت گردی کے پیچھے، بلکہ کلبھوشن یادو پکڑا بھی گیا تھا بلوچستان سے کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہونے میں۔ یہ بتائیں کہ افغانستان جا کر وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ کون آپ کو وہاں کوئی انسٹرکشن دیتا تھا کہ یہ کرنا ہے پاکستان میں جا کر، یا ویسے پیسے فراہم کیے جا؟ کس قسم کی سپورٹ ملتی ہے وہاں؟ جی ہاں، انڈیا تو بالکل وہ تو براہ راست ملوث ہے۔ یہ کہ انڈیا کا مقصد کیا ہے، وہ شروع سے پاکستان کا دشمن رہا ہے۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں اس کا جو ہے کلیدی کردار رہا ہے، اب بھی وہ کر رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، انڈیا کے لوگ رابطے میں ہیں مختلف تنظیموں کے ساتھ، انہیں فیڈنگ کرتے ہیں، انہیں جو ہے اسلحہ مہیا کرتے ہیں ہمسایہ ممالک کے تھرو۔ ڈائریکٹ جو ظاہر ہے انڈیا جو یہاں سے کافی دور ہے، ہمسایہ ممالک کو استعمال کرتے ہوئے وہاں آ کر بیٹھ کر لوگوں کو بالکل فیڈنگ بھی کرتے ہیں، انہیں ٹارگٹس دیتے ہیں، انہیں کارروائیوں کے بارے میں جو ہے کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہیں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ جہاں پر بھی کارروائی کریں ان کی ویڈیوز بنائیں، تاکہ ویڈیوز بنائیں ہم ایک ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے جو ہے پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائیں۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ معصوم بلوچ نوجوانوں سے یہ کارروائی کراتے ہیں اور ان ویڈیوز کو بنوا کر پاکستان کے خلاف ایک مہم پوری سوشل میڈیا کے اوپر چلائی جاتی ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ جو سوشل میڈیا ہمیں اکاؤنٹس اکثر اوقات نظر آتے ہیں جو پاکستان مخالف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ دوسرے ممالک سے چلائے جا رہے ہوتے ہیں؟ دوسرے ممالک سے چلائے جاتے ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سوشل میڈیا کے لیے فنڈنگز کی جاتی ہے۔ ایک ایک بندے کے 10 آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کے لیے، کہ تاکہ ہماری تعداد بڑھے سوشل میڈیا میں، جو پروپیگنڈا ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے ہو۔ حقیقتاً جو ہم وہاں پر دیکھ کے آئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا دیکھ کر رہے ہیں آپ سرفراز صاحب؟ ذرا وہ ایکسپلین کریں۔ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کافی چیزیں ہم نے وہاں پہ دیکھی، جو لیڈرشپ ہے سارے اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ میرے پاس یہاں پر جب میں تھا سب کچھ تھا، ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جن کی وہاں پر یعنی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ ایک سائیکل یا موٹر سائیکل خرید سکے یا ایک عام سا گھر خرید سکے۔ آج وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اربوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قوم کے نام پہ کما رہے ہیں، قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا اور وہ ہے کہ یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک عام بلوچ جس کو سیپریٹزم کے چکر میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی بھی آپ نے دیکھی ہے جو لیڈران ہیں، اور ان کی زندگی بھی آپ نے دیکھی ہے جو یہاں پہاڑوں کے اندر کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں۔ ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ یہاں کی زندگی ان کو علم نہیں ہے، یہ لوگ یہ اس جذبے سے کر رہے ہیں کہ ہم وطن کے لیے کر رہے ہیں، ہم قوم کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ بالکل حقیقت ہر دکھ درد تکلیف کافی تکلیفیں پہاڑوں میں کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ میں آج بھی ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرشپ ہے وہ بالکل آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، کروڑوں کے بنگلوں میں رہ رہے، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، بیرون ممالک ان کا آنا جانا رہتا ہے، وہاں کے پاسپورٹس بنائے ہوئے ہیں، وہاں کے جو ہے کارڈز بنائے ہوئے ہیں، اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے۔ اور جو وہاں پہ غریب طبقہ میں نے دیکھا
اب بھی موجود ہے، جو سارا دن جا کر مزدوری کر کے اپنی مزدوری سے اپنا جو گھر کا جو ہے گزارا کرتے. لوگوں کو ایسا مجبور بنایا گیا ہے جہاں سے لے جاتے ہیں ہمسائے ممالک میں، لیکن وہاں پھر ان کو غیر یار و مدد جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ان کا دیکھ بھال جو کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. ہم نے یہی دیکھا کہ یہ دھوکہ ہے. قوم کے لیے، سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں، صرف اور صرف پیسے کے لیے ہو رہی ہے. ہر ایک نے اپنا دکان کھولا ہوا ہے. سرفراز صاحب، یہ پیسہ کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا ذرائع ہوتے ہیں ان کے؟ دیکھیں، ایک تو سر فہرست انڈیا ہے جو انہیں ہر کارروائی پہ پیسے دیتی ہے، اور ٹارگٹ کلنگ، جج، ٹیچرز، پروفیسرز، اس کے علاوہ مذہبی لوگوں کا ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ جو یہ ٹارگٹس پورا کریں. ہم ہر ٹارگٹ پہ آپ کو اتنے، وہاں پہ ڈالروں پہ بات ہوتی ہے، وہاں پہ روپوں یا دوسرے پیسوں کی بات نہیں ہوتی کہ اتنے ڈالر جو ہے آپ کو دیں گے. تو یہ لوگ کارروائی کرتے ہیں، اور ہر کارروائی پہ، ہر کلیم پہ ان کو جو پیسہ ملتا ہے. اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اگر کہیں پہ کارروائی کرتے اس کو کتنا بڑا چڑھا کر جو ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ مارے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئلہ کانز ہے، ان سے یہ لوگ بھتہ لیتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے بھتہ دینا جو ہے روکا تھا کوئلہ کانز والوں نے. انہوں نے غریب اور بلوچستانی لوگوں کے 40-45 ٹرکس کو جو ہے جلا دیا تھا. وہ کون ہے؟ یہ بلوچستان کے رہنے والے لوگ تھے، بلوچستان کے غریب لوگ ہیں. ان کا نقصان صرف کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے ٹیکس کے لیے. منشیات ان کا ایک اہم ذریعہ ہے، جو افغانستان سے یہ مکران کے راستے، ایران، اس طرح یورپ کی طرف جو نکل جاتا ہے بحری راستوں سے. تو یہ منشیات کے لوڈز لوٹتے ہیں. کافی مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں جو کام روزگار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو یہ قتل کر کے ساری منشیات لوٹ کر پھر واپس انہی منشیات کو اپنے علاقوں میں جو بیچ دیتے ہیں. صحیح. ان کے علاوہ روڈز جہاں پہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ترقیاتی کام پہ وہ جو بھتہ لیتے ہیں، پرسنٹیج لیتے ہیں، کتنا پرسنٹیج اور بھتہ آپ ہمیں دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیں گے تو کام بند ہے. اور کافی بلوچوں کو انہوں نے مارا ہے. کوئی سرمایہ دار بلوچ ہے یا کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو جو تھریٹس دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا بھتہ دیں، انکار کرنے پر انہیں مخبر کا ٹھپا لگا کر قتل کرتے ہیں. اور یہ ان چیزوں کے لیے میں نے وہاں ان کے درمیان بیٹھ کر بھی میں نے آواز اٹھائی، لیکن نہیں، اگر ان چیزوں کو روکا جائے تو ان کے دندے بند ہو جاتے تھے. اچھا، اب ایک اور میں نے ایک بڑا افسوسناک عمل دیکھا ہے. ان دہشت گرد کارروائیوں کے اندر خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار رہے ہونا چاہیے، ان کو دہشت گردی میں لگا دیے. یہ کیوں؟ جی ہاں، یہ بہت افسوسناک واقعات ہیں کہ خواتین کو جنگ کا حصہ بنانا، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنگ کا حصہ بنے، صرف اور صرف اس لیے اس طرح کی کارروائیاں سر انجام دیتے ہیں تاکہ